السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 18۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں: سورۃ المؤمنون، سورۃ النور، سورۃ الفرقان۔ سورۃ المؤمنون میں 7 باتیں ہیں: استحقاق جنت کی 7 صفات، تخلیق انسانی کے 9 مراحل، توحید، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، قیامت۔ نمبر 1، استحقاق جنت کی 7 صفات: ایمان، نماز بخشوع، اعراض عن اللغو، زکوٰۃ، پاک دامنی، امانت داری، نمازوں کی حفاظت۔ نمبر 2، تخلیق انسانی کے 9 مراحل: مٹی، منی، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس، انسان، موت، دوبارہ زندگی۔ نمبر 3، توحید۔ آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں: آسمانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ، چوپائے اور ان کے منافع۔ نمبر 4، انبیاء کرام کے قصے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی 4 صفات: اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے، نیکیوں کے باوصف دل میں ڈرتے ہیں اور انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ نمبر 6، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ۔ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام نہ لے کر آئے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس ہے۔ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کے خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ نمبر 7، قیامت۔ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ سورۃ النور میں 2 باتیں ہیں: نمبر 1، 16 احکام و آداب۔ نمبر 2، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ 16 احکام اور آداب: زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کو سزا 80 کوڑے ہے۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ جب سید عائشہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ کسی کے گھر بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نکاح کی ترغیب: جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا جائے۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت، نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں یا تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں، نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔ اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کو نور کو
اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت میں ہی رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کی مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پہلا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ سورۃ الفرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں ہیں: توحید، قرآن کی حقانیت، رسالت، قیامت۔ توحید اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نیا انداز عطا کیا گیا ہے۔ قرآن کی حقانیت، کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا۔ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں۔ رسالت، کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ نمبر 4، قیامت۔ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا؟ یہ راستے سے خود بھٹک گئے تھے۔ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے، ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔